انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کے عقیدوں کے احترام سے ہی پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ تمام ریاستی مشینری اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے ان کے ساتھ ہے۔ پاکستان میں اقلیتوں کے تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ جڑاوالہ جیسے واقعات کے سدباب کے لیے ذمہ داروں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اقلیتی برادری اپنے مسائل کے حل کے لیے تجاویز دے، حکومت تمام ممکن اقدامات کرے گی۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی مسیحی برادری کے وفد سے گفتگو۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں اجلاس، حج 2024 کی تیاریوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ، حج انتظامات کے جائزے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ، سہولیات و شکایات کے اندراج کے لیے موبائل اپلیکیشن اور ویب سائٹ بنانے کی ہدایت۔ وزارت مذہبی امور حج 2023 کے حوالے سے حجاج کی شکایات پر جامع رپورٹ پیش کریں۔ نجی حج کمپنیز کے حوالے سے شکایات پر رپورٹ پیش کرنے اور نظام کے لیے اصلاحاتی کمیٹی بنائی جائے۔ حجاج کے لیے انتظامات پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہ کیا جائے، نگراں وزیر اعظم کی ہدایت۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی سے نگراں وزیر قانون و انصاف احمد عرفان اسلم کی ملاقات۔ ملک میں عام انتخابات کے حوالے سے مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مثبت ہوگا، صدر مملکت۔ نگراں حکومت آزادی صحافت پر کامل یقین رکھتی ہے۔ غیر جانبدارانہ اور ذمہ دارانہ صحافت سے ہی معاشرہ درست سمت لے سکتا ہے۔ فیلڈ میں کام کرنے والے صحافیوں کے مسائل حل کریں گے۔ میڈیا کا بنیادی مقصد درست معلومات عوام تک پہنچانا ہے۔ عوام کو قانونی معاملات اور اہم عدالتی فیصلوں سے آگاہی فراہم کرنے میں کورٹ رپورٹرز کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کی پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کے وفد سے گفتگو۔ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں کمی۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے سستا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 297 روپے جبکہ قیمت فروخت 300 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے اور 80 پیسے سستا۔ انٹر بینک میں ڈالر 301 روپے اور 10 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ سونے کی قیمت میں بھی کمی۔ آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کمی ہوئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 2,12,000 پر پہنچ گئی۔ پنجاب میں مزدور کی کم از کم اجرت 32,000 روپے کرنے کی منظوری۔ اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بسز میں بزرگوں، معذور افراد اور طلبہ طالبات کے لیے سفر کی سہولت مفت کر دی گئی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت نگراں کابینہ اجلاس میں منظوری دی گئی۔ کوئٹہ کے نواحی علاقے کچلاک میں 3 گوداموں پر چھاپے، ذخیرہ کی گئی 250 ٹن چینی، 750 ٹن یوریا اور 4,000 ٹن ڈی اے پی برآمد۔ گودام سیل، مالکان کو سمن جاری کر دیے گئے۔ دستاویزات نہ ہونے کی صورت میں مزید قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ملک بھر میں بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ 80 لاکھ یونٹ بجلی چوری کا کھوج لگا لیا گیا۔ بجلی چوری میں ملوث 194 افراد گرفتار، 35 کروڑ روپے سے زائد جرمانہ۔ لیسکو اور میپکو ریجن کی شاندار کارکردگی۔ آئسکو کی جانب سے اسلام آباد، راولپنڈی، اٹک، جہلم اور چکوال میں کارروائیاں۔ بجلی چوروں کو 75 لاکھ روپے سے زائد جرمانہ آئے۔ بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 75ویں برسی۔ مزار قائد پر قرآن خوانی کا اہتمام۔ عظیم قائد کے ایثار ثواب اور ملک کی سلامتی کے لیے دعا۔ بابا قوم کی قیادت کے بغیر مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے قائد کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور صدر ڈاکٹر عارف الوی کا پیغام۔ السلام علیکم ناظرین، نیوز شو ایٹ 6 کے ساتھ میں ہوں رضوان علی احمد۔ میں ہوں نازیہ خان۔ ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں۔ پروگرام کا کریں گے باقاعدہ آغاز اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اقلیتوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے آئین ذات پات، نسل اور رنگ کے امتیاز کے بغیر تمام شہریوں کو سماجی، مذہبی، سیاسی اور معاشی حقوق دیتا ہے۔ مسیحی برادری کے نمائندہ وفد سے نگراں وزیر اعظم سے ملاقات میں
اسلام آباد میں ملاقات ہوئی۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ تمام ریاستی مشینری اقلیتوں کے حقوق اور تحفظ کے حوالے سے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ ایک دوسرے کے عقیدوں کے احترام سے ہی پرامن اور خوشحال معاشرے کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ انتہا پسندی کو ختم کرنے کے لیے تمام طبقات کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ وفد نے اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے جناب خالد جارج کو بطور نگراں وفاقی وزیر انسانی حقوق تقرری کو خوشائند قرار دیا۔ وفد نے سانحہ جڑاوالا پر بروقت اقدامات کرنے اور جڑاوالا کا دورہ کرنے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حجاج کے لیے کیے جانے والے انتظامات پر کسی قسم کا سمجھوتا نہ کیا جائے۔ نجی کمپنیز کی کڑی نگرانی کر کے اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ان کے توسط سے جانے والے حاجیوں کو بھی کسی قسم کی مشکلات پیش نہ آئیں۔ حج 2024 کے لیے پیش کی تیاریوں کے حوالے سے عارض سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد اور سیکرٹری مذہبی امور کو اپنی نگرانی میں حج انتظامات کی پیش کی تیاری کی ہدایت کی اور حج انتظامات کے جائزے کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے وزارت مذہبی امور کو حج 2023 کے حوالے سے حجاج کی شکایات پر جامع رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے وزارت مذہبی امور اور وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی کو یہ بھی ہدایت کی ہے کہ وہ باہمی اشتراک سے حجاج کی سہولیات اور شکایات کے اندراج کے لیے موبائل اپلیکیشنز اور ویب سائٹ کا اجرا کریں۔ وزیر اعظم نے نجی حج کمپنیز کے حوالے سے شکایات پر رپورٹ پیش کرنے اور اس نظام کے لیے اصلاحاتی کمیٹی بنانے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم کو حج 2024 کی تیاریوں پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے نگراں وزیر مذہبی امور اور سیکرٹری مذہبی امور کو سعودی عرب کا دورہ کرنے، ذاتی طور پر حج 2024 کی تیاری کی نگرانی کرنے اور مفصل رپورٹ مرتب کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ ملک کے پسماندہ علاقوں کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اسلام آباد میں عالمی بینک کے کنٹری ڈائریکٹر ناجے بن حسین سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی بینک پاکستان کے پسماندہ علاقوں بالخصوص بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں کی ترقی کے لیے کردار ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک نے 2022 کے تاریخی سیلاب میں متاثرہ لوگوں کی مدد اور بحالی میں اپنا کردار ادا کیا۔ متاثرہ علاقوں میں جاری بحالی کے کام کو جلد مکمل کرنے کے لیے حکومت ہر ممکن انتظامی مدد فراہم کرے گی۔ ناجے بن حسین نے وزیر اعظم کو عالمی بینک کی بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کی ترقی، سندھ میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے کاموں اور جنیوا میں عالمی بینک کی طرف سے سیلاب متاثرین کے لیے اعلان کی گئی امدادی رقم کی فراہمی کے حوالے سے پیش رفت سے تفصیلی طور پر آگاہ کیا۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی سے وزیر قانون و انصاف کے نگراں وفاقی وزیر احمد عرفان اسلم نے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں ملک میں عام انتخابات سے متعلق امور پر مشاورت ہوئی ہے۔ صدر مملکت کہتے ہیں کہ مشاورتی عمل کا اچھی نیت کے ساتھ جاری رہنا ملک میں جمہوریت کے لیے مثبت ہوگا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ میڈیا کا بنیادی مقصد درست معلومات عوام تک پہنچانا ہے۔ غیر جانبدارانہ اور ذمہ دارانہ صحافت سے ہی معاشرہ درست سمت لے سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں سپریم کورٹ پریس ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ نگراں حکومت آزادی صحافت پر کامل یقین رکھتی ہے۔ عوام کو قانونی معاملات اور اہم عدالتی فیصلوں سے آگاہی فراہم کرنے میں کورٹ رپورٹرز کی خدمات لائق تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ رپورٹنگ ٹیکنیکل فیلڈ ہے، سپریم کورٹ کی کوریج انتہائی اہم اور حساس معاملہ ہے۔ وکلا کی طرح صحافیوں کو بھی قانون سے آگاہی رکھنا ہوتی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی نے ذمہ دارانہ صحافت کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین ایشیا کپ سپر 4 مرحلے کا یہ مقابلہ ریزرو ڈے پر بھارت کی اننگز کنٹینیو ہوئی۔ بھارت نے مقررہ 50 اوورز میں 356 رن سکور کیے ہیں، 2 وکٹس کے نقصان پر۔ پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے بھارت نے 357 رنز کا ہدف دیا ہے۔ آپ کو بتا چلیں کہ میچ کھیلا جا رہا ہے کولمبو میں پریمراس اسٹیڈیم میں، جہاں پر پاکستان اور بھارت کی ٹیمز ایشیا کپ سپر 4 مرحلے میں آمنے سامنے ہے۔ آخری گیند پر وراٹ کوہلی نے چھکا لگایا، پاکستان کو 357 رنز کا ہدف ملا ہے۔ 50 اوورز میں پاکستان کو یہ رنز بنانے ہیں۔ ذیشان قیوم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ذیشان، شاندار بیٹنگ کی ہے آج بھارتی بلے بازوں نے، خاص طور پر جو ون ڈے میں کم بیک کیا ہے کے ایل راہل نے اور وراٹ کوہلی نے شاندار سنچری سکور کی ہے۔
بالکل جی، تعریف تو کرنی پڑے گی جس طرح سے انہوں نے دنیا کی بیسٹ بالنگ لائن اپ کو جو ہے وہ فیس کیا ہے، اور روہت شرما اور شبمن گل نے جس طرح ان کو انڈیا کو آغاز دیا اور دونوں نے نصف سینچریاں بنائی تھی، تو اس کے بعد وراٹ کوہلی اور کے ایل راہل اگر پاکستانی بالرز آؤٹ کر لیتے تو شاید تھوڑا سا جو ہے وہ سچویشن چینج ہوتی، لیکن دونوں نے جس طرح سے سینچریاں بنائی ہیں، ڈبل سینچری پارٹنرشپ ہوئی ہے، 233 رنز کی انہوں نے تیسری وکٹ کی شراکت میں پارٹنرشپ قائم کی ہے، اور کوہلی نے جو ہے وہ آج اپنے کیریئر کی 47ویں سینچری بھی بنائی ہے، اور انہوں نے ون ڈے کرکٹ میں تیز ترین 13,000 رنز بھی مکمل کر لیے ہیں، جبکہ کے ایل راہل کی آج چھٹی سینچری تھی ون ڈے کرکٹ کی، اور پاکستان کے خلاف پہلی سینچری ہے، کیونکہ وہ اس سے پہلے جو ہے وہ جو آخری مرتبہ پاکستان اور بھارت کے درمیان میچ ہوا تھا تو اس میں وہ اپنی سینچری مکمل نہیں کر سکے تھے، وہ کھیل نہیں سکے تھے۔ 2019 میں دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ آخری مرتبہ آمنے سامنے ہوئی تھی اس سے پہلے۔ تو آج زبردست بیٹنگ ہے جی، بالکل کریڈٹ دینا پڑے گا، لیکن جس طرح سے پچ لگ رہی ہے بیٹنگ پچ ہے، اور میرے خیال میں پاکستان کو اگر ہم یاد کریں چیمپئنز ٹرافی میں جس طرح سے پاکستان نے بیٹنگ کی تھی، اگر اس کو ہماری ٹیم دہرا سکتی ہے، اوپنرز ہمیں بہترین سٹارٹ دے سکتے، تو میرے خیال میں مقابلہ ابھی بھی انٹرسٹنگ ہے، کوئی شائقین کو مایوس ہونے کی فی الحال ابھی کوئی ضرورت نہیں۔ بہت شکریہ ذیشان قیوم۔ 357 رن سکور کرنے ہیں پاکستان نے، سپر 4 مرحلے کا یہ مقابلہ ہے۔ بتایا چلیں کہ بارش سے متاثرہ میچ جس کا آغاز کل ہوا تھا، کل 24.1 اوورز کا کھیل ہی ممکن ہوا تھا، آج ریزرو ڈے پر کھیل کو وہیں سے کنٹینیو کیا گیا، اور بھارت نے آج 50 اوورز مکمل کر کھیلتے ہوئے 356 رنز سکور کیا ہے۔ اور جناب، معیشت کے لیے اچھی خبروں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ نئے کاروباری ہفتے کے آغاز میں انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں جو ڈالر کی قدر ہے اس میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 4 روپے سستا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت خرید 297 روپے، جبکہ قیمت فروخت 300 روپے پر آ گئی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے اور 80 پیسے سستا ہوا۔ اس کمی کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 301 روپے اور 10 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ دوسری جانب سونے کی قیمت میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ آج سونے کی فی تولہ قیمت میں 500 روپے کمی آئی۔ اس کمی کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت 2,12,000 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان نقوی صاحب، ماہر معیشت ہیں۔ بہت شکریہ سلمان صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سلمان صاحب، ہمیں معیشت کے حوالے سے اچھی اور مثبت خبریں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ ڈالر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاصا لگام ڈالا جا چکا ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس تمام تر صورتحال کو، اور آپ کو لگتا ہے کہ ڈالر اپنی اصل قیمت پر پھر جلد ہی ہم واپس آتا دیکھیں گے؟ جی بالکل جلد واپس آئے گا۔ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں موجودہ کیئر ٹیکر حکومت کو، پرائم منسٹر کو، خاص طور پہ جنرل عاصم منیر صاحب کو، ان کی ذاتی کوششوں اور جو ان کی ول ہے، جو سنسیئرٹی سے یہ ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے، اس کا رزلٹ اتنی جلدی آنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ ڈالر جو سنبھل ہی نہیں رہا تھا کئی مہینوں سے، چند دنوں میں جو ہے وہ 300 روپے کے اندر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور یہ معیشت کے لیے بہت ہی ایک حوصلہ افزا خبر ہے، کیونکہ $1 بڑھنے سے کم از کم 200 ارب روپے کے قرضوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اب تک پچھلے صرف 4-5 دنوں میں کم از کم 30 سے 35 روپے ڈالر اوپن مارکیٹ میں گھٹا ہے، اور کم از کم 6 روپے جو ہے انٹر بینک میں گھٹا ہے۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اور اسی طریقے سے گولڈ کی قیمت جو 2,40,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی، آج 2,10,000 کے قریب جو ہے وہ آ چکی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے جنرل عاصم منیر صاحب اور پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم کام کر رہی ہے، ہم انویسٹرز کو، سرمایہ کاروں کو بڑا اس سے حوصلہ ملا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں یہ اگر مسلسل اسی طریقے سے یہ کام کرتے رہے تو انشاءاللہ چند دنوں میں ڈالر جو ہے وہ اپنے اس اصلی مقام پر آ جائے گا جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ سلمان نقوی صاحب، جو انڈیکیٹرز ہیں اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں یا سونے کی قیمت میں آنے والی کمی کی بات کریں، یہ تو اقدامات ہو گئے۔ اس کے علاوہ جو منی ایکسچینجرز کی بات کی جاتی ہے، جب اس طرح سے ایک دم قیمت اوپر جاتی ہے، ہم دیکھتے رہے ہیں کہ ماضی میں بھی پیشگوئی کر دی جاتی تھی، ہیجان برپا کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، انسٹیبلٹی کے حوالے سے باتیں کی جاتی تھیں، تو یہ تدارک کا اور خاص طور پر انویسٹرز کا رول کتنا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے جو اسٹاک ایکسچینج سے اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر لیتے ہیں اور پھر اسٹاک ایکسچینج بھی ایک دم سے نیچے آتا ہے؟ جی بالکل، یہ نہ صرف اسٹاک ایکسچینج، پوری بزنس کمیونٹی، ٹریڈرز، امپورٹرز، ایکسپورٹرز، سب کے لیے انتہائی پریشان کن تھا، کیونکہ اب اگر انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ کل ڈالر کیا ہوگا، وہ کیا فیصلہ کریں گے، کس طریقے سے اپنے جو ہے ایگریمنٹ سائن کریں گے۔ اور یہ سٹے بازوں نے، اسپیکولیٹرز نے، منی چینجرز نے
ڈالرز کا ایک خوف پیدا کرا ہوا تھا اور افواہیں پھیلا کے اور مختلف طریقوں سے جو ہے ڈالر کو جو ہے وہ بڑھایا جاتا تھا. اور اب جس طریقے سے ریفارمز امپلیمنٹ کرے جا رہے ہیں, اسٹیٹ بینک جو ہے اب ایکسچینج کمپنی اپنے ہاتھ میں لے گا, اپنے بینکوں کے ہاتھ میں دے گا, بینکس اسٹیٹ ایکسچینج کمپنیز کو چلائیں گے, اور جو ان کے سرمایہ کی حد بڑھائی گئی ہے, اس طرح کی جو ریسٹرکشن لگائی گئی ہے, یہ بہت خوش آئین ہے. اور البتہ یہ ہے کہ جو مافیا ہے وہ بھی انڈر گراؤنڈ ہو گئی ہے اور وہ ویٹ کر رہی ہے کہ ہو سکتا ہے یہ عارضی اقدامات ہوں, ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریری دکھاوے کے لیے ہو. اگر بس میری گزارش یہی ہوگی تمام اتھارٹیز سے کہ خدارا پیچھے نہ ہٹیں, ایک قدم اٹھایا ہے تو اس کو مکمل اپنے اختتام تک لے کر جائیں تاکہ ان کی کمر ٹوٹے, کیونکہ ابھی مافیات جب ڈالر بیچنے پر آئیں گی, جو انہوں نے ہولڈنگز کی ہوئی ہیں اور جو گولڈ ہولڈنگ کرا ہوا ہے, تو یقین جانیں یہ اور زیادہ گھٹے گا اور کافی نیچے چلا جائے گا. ٹھیک, بہت شکریہ سلمان نقوی صاحب, ماہر معیشت ہمارے ساتھ تھے اور تمام تر صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. تورخم پر پاک افغان سرحد کی بندش سے متعلق افغان وزارت خارجہ کا بیان پر ترجمان دفتر خارجہ ممتاز سارا بلوچ نے رد عمل دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ افغان وزارت خارجہ کا بیان حیران کن ہے. عبوری افغان حکام تورخم پر پاکستان افغانستان سرحد کی عارضی بندش کی وجوہات سے بخوبی آگاہ ہیں. ترجمان نے کہا کہ 6 ستمبر کو افغان فوجیوں نے پرامن حل کے بجائے بلا اشتعال فائرنگ کا سہارا لیا اور پاکستانی فوجی چوکیوں کو نشانہ بنایا. شہریوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کر تورخم بارڈر ٹرمینل کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا گیا. پاکستانی سرحدی چوکیوں پر اس طرح کی بلا اشتعال انگیز اور اندھا دھن فائرنگ کی کسی کو بھی اجازت نہیں دی جا سکتی. انہوں نے مزید کہا کہ افغان بارڈر سیکیورٹی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے دہشت گرد عناصر کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ عناصر افغانستان کے اندر پناہ گاہوں کا استعمال کرتے ہیں اور اس کی تصدیق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تجزیاتی معاونت اور پابندیوں کی نگرانی کرنے والی ٹیم نے اپنی تازہ رپورٹ میں کی ہے. ترجمان کا کہنا تھا کہ ہماری خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ سرحد دونوں ممالک کے درمیان امن اور دوستی کی سرحد ہو. ہم نے کئی دہائیوں سے اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کا کھلے دل سے استقبال کیا ہے. گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں سہولت فراہم کی ہے اور کرتا رہے گا. ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے غلط استعمال کی اجازت نہیں دے سکتے, جبکہ پاکستان تمام دو طرفہ مسائل اور خدشات کو تعمیری بات چیت کے ذریعے حل کرنے کے لیے تیار ہے. ناظرین اسی پر بات کریں گے. سید محمد علی نے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ماہر ہیں خاص طور پر اگر ہم دفاعی بات کریں یا پھر سلامتی امور کی بات کی جائے تو. سید محمد علی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو. تورخم پر افغان پاکستان جو بارڈر ہے وہ بند ہے, اشتعال انگیزی کی گئی. پاکستان نے, پوری دنیا جانتی ہے کس طرح سے ہمیشہ افغان مہاجرین ہیں ان کو نہ صرف پاکستان میں پناہ دی بلکہ مواقع بھی دیے, روزگار ہو, تعلیم ہو. ابھی بھی بہت سارے ہمارے ایکسچینج پروگرام چل رہے ہیں اور اب عبوری حکومت جو طالبان کی ہے ان کی جانب سے حیران کن بیانات سامنے آ رہے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو پاک افغان تعلقات ہیں اس میں پچھلے 2 سال کے دوران کافی بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں آئی ہیں, اور جو صورتحال اس وقت پاک افغان بارڈر پہ تورخم کے قریب ہے اس وقت, میرے خیال میں اس کا ایک مجموعی اور یعنی کہ ڈیپر جائزہ لینے کی ضرورت ہے. دیکھیں اس میں 3 وجوہات ہیں جو یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. جو دفتر خارجہ کا بہت سخت بیان ہے جو آج سامنے آیا ہے اوبیسلی, اور اس میں وہ غم و غصہ بھی جھلکتا ہے جو کہ ہماری بہت زیادہ دریا دلی اور خیر سگالی کے باوجود جو افغان حکام ہیں وہ انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستان کے حوالے سے خصوصاً, اور جو ان کی ٹیریٹری استعمال ہو رہی ہے پاکستان اور دیگر ممالک کے خلاف ان کے حوالے سے بھی بالعموم. لیکن اس کے 3 پہلو ہیں جن پہ میں مختصراً روشنی ڈالنا چاہوں گا. دیکھیے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے موجودہ افغان انتظامیہ کو برسر اقتدار آئے ہوئے, نمبر 1. لیکن آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کو شامل کرتے ہوئے عالمی برادری نے ابھی تک باضابطہ طور پر اس کو سفارتی ریکگنیشن نہیں دی ہے, اور سفارتی تعلقات جو ہیں ہم بھی سرکاری سطح پہ, ہمارا بھی دفتر خارجہ اس کو عبوری حکومت کہتا ہے. اچھا, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے کابل انتظامیہ نے جو کمٹمنٹس کی تھی عالمی برادری سے, وہ ان کے 3 بنیادی نکات ہیں جن کو انہوں نے ابھی تک پورا نہیں کیا ہے. پہلی بات یہ
کہ وہ جو نظام حکومت وضع کریں گے وہ انکلوسیو ہوگا، وہ براڈ بیسڈ ہوگا، اور اس میں دیگر مکاتب فکر اور جو ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی شمولیت دی جائے گی، جو انہوں نے پوری نہیں کی ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ افغان ٹیریٹری جو ہے وہ وہاں سے دہشت گردی کسی بھی ملک کے خلاف نہیں ہوگی۔ تیسرا پہلو یہ ہے کہ جو ہے وہاں پہ ہیومن رائٹس، خواتین، بچے اور جو ان کے حوالے سے بھی ایک ذمہ دار طرز عمل کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ تو دراصل بات یہ ہے کہ افغان حکومت کی جو فرسٹریشن ہے وہ جھلک رہی ہے اس کے طرز عمل کے حوالے سے، اس لیے کیونکہ وہ انٹرنیشنل کمٹمنٹ جو انہوں نے کی تھی دوحہ ایکارڈ کے حوالے سے عالمی برادری سے، وہ انہوں نے ابھی تک پوری نہیں کی ہیں، اور اس میں وہ بری طرح ناکام نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ تو ان کو ڈپلومیٹک ریکگنیشن دنیا دے رہی ہے، اور نہ ہی وہاں کوئی سگنیفیکنٹ یا قابل ذکر اکنامک انویسٹمنٹ آ رہی ہے جس سے وہاں پہ معاشی ترقی شروع ہو سکے۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل پاکستان سے ہٹ کے دیتا چلوں آپ کو۔ چین نے پچھلے ایک سال میں کافی یعنی کہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ کا مظاہرہ کیا ہے افغانستان کے حوالے سے۔ انہوں نے بلکہ سی پیک کو بھی افغانستان کی طرف ایکسٹینڈ کرنے کی بات بھی دی، اس کا بھی اشارہ دیا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی منرل اور دیگر شعبوں کی مائننگ انڈسٹری میں انویسٹمنٹ کا بھی انہوں نے اشارہ دیا۔ لیکن ان کی بھی یہ توقع ہے افغانستان سے کہ وہاں پہ جو چین مخالف دہشت گرد تنظیمیں ہیں جس طرح ETIM اور دیگر گروپس، ان کو افغانستان سے میں آپریٹ کرنے کی اجازت نہ دی جائے، اور جو دیگر ممالک ہیں ان کے حوالے سے ان کے سیکیورٹی کے خدشات ابھی بھی موجود ہیں۔ تو یہی صورتحال پاکستان کے حوالے سے ہے، لیکن ہمیں چونکہ زیادہ دکھ اور درد اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہم نے تو ان کو بالکل اپنا بھائی سمجھا، اور تقریباً 44 سال ان کے لیے ہم نے اپنے گھر، بازار، سب کچھ کھول دیا، اور ان کو نہ صرف ہم نے عزت دی، روزگار دیا، پناہ دی، لیکن اس کے بعد میں آپ ہی کے پوائنٹ کو سر آگے لے کر چلوں گی۔ یہ جو ساری صورتحال آپ نے بیان کی ہے، انٹرنیشنل ریکگنیشن بھی نہیں ملی، اور بھی بڑے مسائل ہیں، تو سر اس تمام تر صورتحال میں تو ان کو ایک بہت ذمہ دار پڑوسی ملک ہونے کا ثبوت دینا چاہیے۔ پاکستان بارہا اپنی شکایات ان کے سامنے رکھ چکا ہے، ثبوتوں کے ساتھ رکھ چکا ہے، لیکن جو رد عمل ابھی ان کا آیا ہے، جس پر ہماری طرف سے بھی بیان سامنے آیا، وہ بڑا حیران کن ہے سر۔ ان کو تو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ پاکستان نے افغان جو ٹریڈ ٹرانزٹ ہے اس میں کتنی مدد کی ہے اور ابھی تک کرتا رہا ہے۔ ابھی جو بندش ہوئی ہے اس کی تمام تر وجوہات وہ جانتے ہیں، لیکن پھر یہ چشم پوشی کیسی ہے؟ جی بالکل، آپ نے صحیح معاملات کی طرف، اہم معاملات کی طرف نشاندہی کی ہے، اور یہی میں پہلو ہے جس کو مزید اجاگر کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام عالمی برادری کی، میرا سینٹرل آرگومنٹ یہ ہے کہ دیکھیں تمام عالمی برادری کی جو توقعات بھی ہیں افغانستان سے، پلس جو افغان انتظامیہ کی عالمی برادری سے کمٹمنٹس بھی ہیں، وہ دونوں انہوں نے پوری نہیں کی ہیں۔ لیکن پاکستان کے حوالے سے اس کا جو طرز عمل ہے وہ خصوصاً تکلیف دہ اس وجہ سے ہے کہ جتنی قربانیاں پاکستان کی حکومت، ریاست اور عوام نے اپنے افغان بھائیوں کے دکھ درد میں شریک ہو کے پچھلے 44 سال میں دی ہیں، اس کی تو میرے خیال میں عالمی تاریخ میں نظیر نہیں ملتی۔ ہم نے 30-40 لاکھ جو افغان بھائی ہیں ان کے لیے اپنے گھر کھولے، ان کو پناہ دی، ان کو روزگار دیا۔ اچھا، لیکن اب ہم آتے ہیں کہ یہ ایسا جو ہو رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے۔ اس کی 3 وجوہات ہیں کہ جو افغان انتظامیہ کا یہ طرز عمل کیوں ہے۔ ایک تو چونکہ ان کے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے کی وجہ سے ان کو ریکگنیشن بھی نہیں مل رہی، انویسٹمنٹ بھی نہیں مل رہی، یہ تو پہلا پہلو تھا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ دیکھیں حال ہی میں پاکستان نے ایک بہت بڑے پیمانے پہ ایک تاریخی آپریشن شروع کیا ہے اسمگلنگ کے خلاف، بلیک مارکیٹنگ کے خلاف، ذخیرہ اندوزی کے خلاف، اور ساتھ ہی ساتھ جو بارڈر کو کے اوپر انہوں نے ایک انتہائی انپرووکڈ جو فائرنگ کی تھی افغان سپاہیوں نے 6 ستمبر کو، اس کے بعد پاکستان نے مجبوراً یہ راستہ بند کیا، اور اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ خیر سگالی کے جذبے کے تحت اور ذمہ دار ہمسائیگی کی سوچ کے تحت وہ اس قسم کی حرکتیں نہیں کریں گے، اور کیونکہ خود دیکھیں یہ ان کے مفاد میں نہیں ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے
کہ اور تکلیف دہ حقیقت ہے کہ افغانستان کی جو معیشت کا بڑا حصہ ہے وہ بلیک اکانومی ہے، وہ بلیک مارکیٹ ہے. تو جب پاکستان اسمگلنگ کے اوپر اور ذخیرہ اندوزی کے اوپر اور ڈالر کی انلیگل ٹرانسفرز کے اوپر کریک ڈاؤن کرے گا تو اس کا اثر فیل ہو رہا ہے، میں سمجھتا ہوں افغانستان کے اندر بھی. بہت شکریہ سید محمد علی، دفاعی تجزیہ کار، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور تمام صورتحال پر اپنا تجزیہ دے رہے تھے. ناظرین، راولپنڈی اسلام آباد میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے، آئیے سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ویلکم بیک ناظرین، آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ بابائے قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی 75ویں برسی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. بانی پاکستان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے خصوصی تقریبات کا انعقاد کیا گیا. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے اپنے پیغام میں کہا کہ قائد اعظم کی قیادت کے بغیر مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہوتا. بابائے قوم کی جدوجہد مسلمانوں کی ایک علیحدہ قوم کے طور پر تہذیبی پہچان اور ایک منفرد طرز زندگی کو بحال کرنے اور ان کو اقوام عالم میں ایک نمایاں مقام دلانے کے لیے تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے اور بانی پاکستان کے اصولوں پر عمل پیرا ہونے کی جتنی آج ضرورت ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی. صدر ڈاکٹر عارف علوی نے قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ بابائے قوم کے ویژن کے مطابق پاکستان کو جدید اسلامی ریاست بنانے کے لیے تعلیم کی فراہمی اور غربت کے خاتمے پر توجہ مرکوز کرنا ہوگی. اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ حضرت قائد اعظم نے امن، مساوات، قانون کی بالادستی، سماجی انصاف اور اقلیتوں کے حقوق کی وکالت کی. پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے ان کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا.
بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی آج 75ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی بصیرت سے پاکستان کے اس خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جس میں آج ہم آزادی کے ساتھ سانسیں لے رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں عماد اوان کی رپورٹ۔ کراچی کے ایک خوشحال تاجر جناب پونجا کے گھر پیدا ہونے والے محمد علی جناح بھائی اس آزاد پاکستان کے معمار کہلائے جس کا خواب حکیم الامت علامہ محمد اقبال نے 1930 میں دیکھا تھا۔ 1906 میں لا پریکٹس کے ساتھ سیاست کا شوق چرایا تو پھر سیاست کے ہی ہو کر رہ گئے۔ یہ وہ دور تھا جب محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے بہت بڑے دائی تھے۔ اسی سیاسی اتار چڑھاؤ کے دوران تحریک خلافت اور بعد میں کانگریس کی عدم تعاون کی تحریک کی ناکامی اور ان کے نتائج جب مسلمانوں کے لیے ناخوشگوار سیاسی اثرات لائے تو حالات نے اس نوجوان سیاست دان کو اتنا دل برداشتہ کر دیا کہ 1930 میں ہندوستان چھوڑ کر واپس لندن چلے گئے۔ قائد اعظم کی سیاست کا ٹرننگ پوائنٹ 1937 کے انتخابات تھے، جب 5 سال گزارنے کے بعد 1935 میں وہ وطن واپس آئے تو کانگریس نے مسلمانوں کی علیحدہ نشستوں کے مطالبے سے دستبردار ہو کر انتخابات کی حمایت کر دی۔ ہندو قیادت کی دوہری پالیسیوں نے آخرکار محمد علی جناح کو سوچنے پر مجبور کیا کہ جدا وطن ہی مسلمانوں کے مصائب دور کر سکتا ہے۔ وطن واپسی کے بعد انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی اور ایک الگ قوم کی شناخت کے لیے سیاسی و آئینی آزادی کے علم بردار بن کر سامنے آئے۔ 1940 میں تاریخی لاہور جلسہ میں قرارداد پاکستان سامنے آئی تو کانگریس قیادت نے پہلے تو اس کا مذاق اڑایا، لیکن جوں جوں وقت گزرتا گیا برصغیر کے مسلمان اس قافلے میں شامل ہوتے گئے۔ یہی وہ وقت تھا جب محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب ملا اور اس کا حق انہوں نے 7 سال کی طویل جدوجہد میں پاکستان کے قیام کی صورت میں ادا کیا۔ ان کی علمیت، تدبر اور حکمت عملی اتنی بے مثال رہی کہ دنیا آج تک قائد اعظم کو اس کی سیاسی جدوجہد سے یاد کرتی ہے اور یہ ملک اس جہد مسلسل کا انعام ہے۔ عماد اوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ عماد اوان کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اور بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح جنہوں نے نہ صرف مسلمانان ہند کو ایک الگ پہچان دی بلکہ پوری دنیا میں خاص طور پر اگر بات کریں آئین پاکستان آج ملتان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اپنے کیبنٹ کی میٹنگ کی ہے اور پوری کیبنٹ اور تقریباً تمام ڈپارٹمنٹس کے ہیڈ سیکرٹریز جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں اور کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد ہم نے 3-4 وزٹس بھی کیے ہیں اور سارے لوگ ساتھ اکٹھے ہیں۔ ہم آج بھی یہاں ہیں، کل بھی یہاں ہیں اور یہاں کی ڈیولپمنٹ کو گو تھرو کر رہے ہیں۔ یہاں اس ڈویژن کی کچھ چیزیں ہم نے کیبنٹ کی میٹنگ میں ڈسکس کی ہیں اور جو جو کچھ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ یہ آپ کو پتہ ہے یہ والی جو بلڈنگ تھی یہ ایک اور ہاسپٹل تھا جو ہم نے چلڈرن ہاسپٹل کے نام ٹرانسفر کیا ہے۔ اب چائلڈ کیئر والے ہوپفلی 3 مہینے کہہ رہے ہیں کہ اندر یہاں پہ ایمرجنسی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ تو یہاں کا جو ایمرجنسی کا حال ہے وہ میرے خیال ہے جو ملتان کے رپورٹرز ہیں ان کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ یہاں پہ بہت بری حالت تھی۔ تو آپ کو 2-3 ماہ کے بعد یہاں کی ایمرجنسی کی ایک نئی شکل نظر آئے گی۔ اس کے بعد نشتر ہاسپٹل 2 اس کی بھی ہم نے ڈیڈ لائن بنائی ہے، انشاءاللہ اسی سال اس کی اوپننگ کرنی ہے اور نشتر ہاسپٹل 1 کی ریویمپنگ کر رہے ہیں۔ ملتان کا جو کارڈیولوجی کا آپ کا سینٹر ہے اس کی نئی بلڈنگ کافی دیر سے رکی پڑی تھی، اس کی کوشش کریں کمپلیشن کرنے کی۔ باقی شجاع آباد پہ آپ کا برج ہے جو آلریڈی اپروو ہو گیا، اس کا کام شروع ہو جائے گا۔ آپ کی روڈز کی کافی ساری چیزیں ہیں وہ شروع کر رہے ہیں۔ نوابپور روڈ کافی دیر سے خراب تھی، اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ تو کیڈٹ کالج بھی ہے اور بھی ایک لمبی لسٹ ہے جو ملتان سے ریلیٹڈ چیزیں تھیں جو ہم محدود ٹائم میں ہم کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ تو ہوپفلی جو جو کمپلیٹ ہوتا جائے گا آپ کے سامنے نظر آتا جائے گا۔ وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی سال ہم نے آج ہی ڈسکس کیا اور اس کو کمپلیٹ کرائیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ آج زراعت کے حوالے سے میٹنگ ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ کپاس کے حوالے سے آپ نے تھوڑا سا ایکشن لیا، جو پلان تھا امپلیمنٹ کروایا تو $2.8 بلین کی جو ہے وہ تقریباً بچت ہوئی۔ تو آئندہ کے جو آج آپ نے 112 کے قریب آپ ریسرچر پروفیسر سے بریفنگ لی، امپلیمنٹیشن پلان بنائے گے، کس حد تک امپلیمنٹ ہوگا؟ انشاءاللہ یہ جو 2-3 گھنٹے کا سیشن لگا ہے، ہمارے جو ایگریکلچر ریلیٹڈ لوگ تھے سارے، ہمارے پروفیسر سارے تھے، وہ سارے سیکٹریز بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا، سارے نوٹس لے رہے تھے اور منسٹرز کی ہم نے ایک ٹیم بھی بنائی ہے جو اگلے 7 دن میں اس کے اوپر کام کرے گی۔ تو مجھے بڑی امید ہے کہ جس طرح ہم نے
کاٹن میں $3 بلین بچایا ہے ملک کا. اسی طرح ہم گندم میں اور باقی ایڈیبل آئل وغیرہ میں جس طرح کام کرنے لگے ہیں اور اگلے 2-4 ماہ میں اس کا بھی آپ کو رزلٹ نظر آ جائے گا. میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, لیکن کچھ جگہوں پہ ایک اسٹے آرڈر تھا جس کی وجہ سے پروسیس رک گیا تھا, تو کچھ یونیورسٹیز کا پروسیس دوبارہ شروع ہو گیا ہے. کچھ میں ہے ہم نے آلریڈی اپیل فائل کر دی ہے اس کی. وہ ایک سیکنڈ, ایمرجنسی ہے کیا یہ گورنمنٹ چلائے گی یا اس کو پرائیویٹ ادارہ چلائے گا, اور اگر پرائیویٹ ادارہ چلائے گا تو کیا گورنمنٹ نظام ہوگی گورنمنٹ. آپ اگر کون سی بیٹ کرتے ہو؟ نہیں, آپ بیٹ کون سی کور کرتے ہیں؟ ہیلتھ کرتے ہیں. اچھا, آپ ذرا چائلڈ کیئر کی جا کے ریسرچ کریں کہ وہ کس طرح چلا رہے ہیں. یہ ناکام یا کامیابی ہم بڑے اچھی طرح چلا سکتے ہیں, لیکن ہمارا یہ بڑا اچھا پروجیکٹ میو میں بھی کامیاب ہوا ہے, اور اس کے بعد سندھ کے پروجیکٹ آئی تھنک ان کے 7-8 ہاسپٹل ہیں, اس میں بھی وہ کر رہے ہیں, پمز میں بھی وہ کر رہے ہیں. تو ہم نے ایک یہ ٹیسٹ ٹرائل یہاں ملتان کے لیے کیا جا کے بہتر رزلٹ نظر آ رہا ہے. آپ نے بہت سارے اقدام آج ختم کیے ہیں ملتان میں اجلاس کر کے, ہم آپ کے شکر گزار ہیں. ہم توقع رکھتے ہیں کہ جس طرح آپ نے اعلانات کر رہے ہیں, آپ ملتان کو یقیناً کوئی ایسا تحفہ دیں گے جو مثالی ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں کے جو پروجیکٹس ہیں کہ آپ توقع رکھیں کہ اب آپ یہ کنٹینیوسلی جتنا عرصہ آپ کے پاس ہے روایت قائم کر دی, آپ نے دوبارہ بھی آپ ملتان آئیں گے, اور کیا کیا ہم ملتان میرا خیال ہے لاہور کے بعد اگر کسی جگہ وزٹ ہوا ہے سب سے زیادہ تو ملتان ہوا ہے. دوسرا جو پروجیکٹس ہم کر سکتے ہیں وہ اپنے ہمارا محدود ٹائم ہے ہم انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے. اور ساؤتھ پنجاب پہ ہم پہلے دن سے فوکس کر رہے ہیں, جتنا ہم ریلیف دے سکتے ہیں لوگوں کو دیں گے, اور جو پروجیکٹس شروع ہوئے ہیں الیکشن کمیشن سے. سیزن اور دوسرا سر یہ جو آپ نے چینی کے خلاف جو حکومت اس وقت جو ہے ریڈز کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, کیا اس سے سر ریلیف ملے گا؟ اور خصوصاً سر گنا آ رہا ہے ہمارے ان کے ہمارے سیکرٹری انڈسٹریز کھڑے ہیں, منسٹر انڈسٹری موجود ہیں, چیف سیکرٹری صاحب موجود ہیں. ہمارے 2-3 دن ان کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے ہماری ٹیم کے. اور میں ایک سیکنڈ جواب دے دوں, تو ان کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے 140 روپے کا, جو وہ ہمیں دیں گے چینی, اور ہم سستے بازاروں میں دیں گے. تو ایک عرصہ سے لٹکی ہوئی ہے, بہت سے ہمارے جرنلسٹ پلاٹوں سے محروم ہے. کائنڈلی یہ آپ امید ہے کہ آج اس سوالی کو خالی آپ ہی بھیجیں گے جرنلسٹ قانونی فیس کے لیے. یہ میر صاحب دیکھ لیں, سیکرٹری انفارمیشن بھی یہاں موجود ہیں, اور میر صاحب بھی مرضی کا. بات یہ ہے کہ یہاں پر جنوبی پنجاب سے وزیر اعظم بھی رہے اور وزیر اعلیٰ بھی رہے, لیکن ملتان کے علاوہ بھاولپور ڈی جی خان میں جو آپ نے توجہ دی ہے, سمگلنگ ایک بڑا اہم پوائنٹ ہے. ڈی جی خان سے جو 2018 سے پہلے بالکل کنگلے تھے, وہ 2018 کے بعد وہ کھرب پتی بن گئے, کیونکہ چینی, کھاد اور دیگر جو چیزیں ہیں وہ سمگل ہوتی ہے بلوچستان کی جانب. تو سمگلنگ کو روکنے کے لیے آپ کیا اقدام کریں گے, اور جو ہسپتالوں میں نرسز کی کمی ہے اس کو کیسے دور کریں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ اور ہم لوگ مل کے اس پہ کام کر رہے ہیں. آج صبح بھی ایک بڑی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس میں ہمارے نمائندے بھی موجود تھے, تو ہوپفلی اس پہ پچھلے دنوں میں کمی بھی آئی ہے, اور آگے ہم مل کے اور کریں گے. آپ نے ہسپتال کا دورہ کیا, چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا, کیونکہ آپ محسن پنجاب ہیں اور آپ اس طرح مسیحا بن کے آج اس بچے کے پاس بھی گئے, ان کی فیملی سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی, کیا وہ ملاقات تھی, اور بچہ کا اب علاج کہاں پہ ہوگا؟ وہ بچہ جس کا دل جسم سے باہر ہے اس کو, وہ بھی یہیں اسی ہاسپٹل میں موجود ہے. لاہور سے ڈاکٹرز کی ٹیم آ گئی ہے, اور اس کو وہ ابھی تھوڑی دیر میں لاہور لے جائیں گے. یہاں سے بھی سٹاف جا رہا ہے اور لاہور سے بھی ٹیم آئی ہے, اور اس کو اس کے والد صاحب نے کہا ہے کہ میرے حالات ایسے نہیں ہیں, بچے اکیلے ہیں پیچھے, تو وہ واپس اپنے مظفر گڑھ چلے جائیں گے. بچہ انہوں نے ہمیں دے دیا ہے, اور اب ہماری اللہ تعالیٰ خیر کرے, ہم جو ممکن ہوگا اس کا علاج کریں گے. تو اب ہمارے پاس
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया टॉक कर रहे थे। सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्तान की हिस्ट्री में पहली बार कैबिनेट की मीटिंग हुई है। डेवलपमेंट के हवाले से चीज़ों का जायज़ा लिया जा रहा है। हॉस्पिटल्स की हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए काविशें जारी हैं। तरक्याती मंसूबों को महदूद वक्त में मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेहत और ज़राअत के शोबे हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। कोशिश की जाएगी कि तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया टॉक कर रहे थे। सवालात सुने भी, उनके जवाबात जो दिए हैं वो अब ये ख़ुद आपको बताएंगे। हम सब की मिल के कोशिश सिर्फ एक है कि पाकिस्तान की जो मईशत है उसे किसी तरह सहारा दें। ज़ुबैर मोतीवाला साहब हों, मोहम्मद अली साहब हों, तारिक यूसुफ साहब हों, हम सभी ये चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे और एक आम आदमी को तमाम सहूलतें मिलें। लेकिन क्योंकि पिछले कई एतवार से हम IMF के ऐसे चुंगल में फंसे हुए हैं जहां हम चाहते हुए भी वो रिलीफ नहीं दे पा रहे हैं जिससे आवाम को सुकून मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी टीम जो इस वक्त मौजूद है वो पूरी कोशिश करेगी कि वो IMF के प्रोग्राम में रहते हुए भी कोई ना कोई रिलीफ निकालें। आपको याद होगा 2 दिन पहले भी मीडिया के दोस्त यहाँ मौजूद थे तो मैंने कहा था कि डॉलर आपका 300 से नीचे आ जाएगा। इसने अभी और नीचे आना है और पाकिस्तान में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट ने आना है और वो अनकरीब इंशाल्लाह महीनों में आपको 20 से 25 बिलियन डॉलर पाकिस्तान में हमारे दोस्त ममालिक की तरफ से आता नज़र आएगा। और मैं समझता हूँ वो दिन होगा जब बहुत सारे रिलीफ हमें मिल जाएंगे, तो उस दिन का इंतज़ार है। मैं मिनिस्टर साहब से कहूँगा कि वो बात कर लें। शुक्रिया गवर्नर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जैसे गवर्नर साहब ने बताया, आज काफ़ी डिटेल में हमारी मीटिंग हुई है कराची के बिजनेसमैनों के साथ। हमारे पावर और पेट्रोलियम दोनों की टीम्स यहाँ पर थीं। आपने पिछले 2 हफ्तों में देखा होगा कि डॉलर का रेट नीचे आना शुरू हुआ है, साथ साथ स्मगलिंग के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। बिजली की जो चोरियाँ हो रही हैं मुल्क में, जो लोग बिजली इस्तेमाल करके पेमेंट नहीं कर रहे, उनके ख़िलाफ़ हमने एक्शन शुरू किया है। हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ और बाकी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर अगर लोग ऐसे हैं जो कि मिले हुए हैं बिजली की चोरी में, हमने उन सब के ट्रांसफ़र्स किए हैं, उन सब के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं। साथ साथ जो गैस की चोरी हो रही है उसमें हमने सुई नॉर्थ और सुई साउथ दोनों के साथ मिलकर क्रैकडाउन किया है। तो एक बहुत बड़ी वजह कि हमारे मुल्क में बिजली के बिल जो लोगों को मिल रहे हैं रिसेंटली वो ज़्यादा हैं, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि बिजली की चोरी होती है जो कि नहीं रोकी जा रही है। दूसरी वजह जो है वो है कि US डॉलर का रेट बहुत बढ़ गया है। इन दोनों फ्रंट्स पे काम हो रहा है और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हमारी कोशिश है, मेरी कैबिनेट मेंबर्स की, प्राइम मिनिस्टर साहब की, पूरी गवर्नमेंट की, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की, कि सब मिल के जितना हम कंट्रोल कर सकते हैं बिजली के रेट्स को, उनको हम कंट्रोल करें। साथ साथ हमें जो इंडस्ट्री है पूरे मुल्क में उसको भी चलाना है। तो उसके लिए अभी कराची के जो बिजनेसमैन उनसे बात हुई है, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो इंडस्ट्री है उसके लिए हम इंशाल्लाह अक्टूबर 31 से पहले एक नया इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ लाएंगे जो कि पहले था लेकिन फ़िलहाल कराची के बिजनेसमैनों को नहीं मिल रहा। तो हम 31 अक्टूबर से पहले इंक्रीमेंटल यूज़ का टैरिफ इंट्रोड्यूस कर देंगे ताकि इंडस्ट्री को सस्ती बिजली मिल सके। साथ साथ हम सर्दियों के लिए इंडस्ट्री के लिए ख़ास टैरिफ के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा मीडिया में, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे बहुत परेशानी थी कि जो सोलर नेट मीटरिंग का गवर्नमेंट का रेट है 19 रुपये का, शायद गवर्नमेंट उसको कम कर रही है। तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि ऐसी कोई चीज़ नहीं हो रही है। सोलर नेट मीटरिंग में कोई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी कोशिश है कि वहाँ पर जितना उसको प्रमोट कर सकें प्रमोट करें। लास्टली, इंडस्ट्री को चलाने के लिए विंटर में चूँकि गैस की सप्लाई के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा गैस अवेलेबल हो सके इंडस्ट्री को हो, और उसकी प्राइसिंग रिजीम जिसमें कि कुछ फ्लॉज हैं, हम कोशिश करें कि उनको हम सही करें ताकि इंडस्ट्री को गैस मिले और इंडस्ट्री चले। तो तमाम चीज़ें आज बिजनेसमैनों के साथ एग्री हुई हैं। कुछ इनके और भी जो इनके आइडियाज़ हैं, जो मशवरे हैं, वो हम इस्लामाबाद जाके प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, कैबिनेट के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ डिस्कस करेंगे और उन तमाम चीज़ों पर हम काम करेंगे। थैंक यू जी।
گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی میڈیا ٹاک کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں. اس سلسلے میں تاجروں کا ساتھ نہایت اہمیت کا حامل ہے. IMF کی شرائط کی وجہ سے ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے ہیں، مگر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے عوام کو ریلیف کی فراہمی کو ممکن بنا سکیں. اس موقع پر نگراں وزیر توانائی محمد علی کا یہ کہنا تھا کہ ڈالر کے ریٹ نیچے آنا شروع ہو چکے ہیں. گیس چوری، بجلی چوری، اسمگلنگ کے خلاف میسو کریک ڈاؤن جاری ہے اور سخت ایکشن لیا جا رہا ہے. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ ہم جتنا کنٹرول کر سکیں وہ ہم کریں، اور سردیوں کے حوالے سے گیس کی فراہمی کا پلان بھی بنایا جا رہا ہے. ہم نے ڈسکرمنیشن نہیں کیا کہ کوئی با اثر ہے یا با اثر نہیں ہے. جو چوری کرتا ہے اس کے اگینسٹ FIR کٹ رہی ہے، اور ہم نے بلکہ ریکوری کرنا بھی شروع کر دی ہے. تو کوئی ڈسکرمنیشن نہیں. جی سر. دیکھیں، جو بجلی کے بل زیادہ ہیں وہ اگست کے مہینے میں آئے ہیں. وہ اس لیے آئے تھے کہ 1 جولائی کو ہر سال بجلی کی قیمتوں میں چینج اس لیے ہوتی ہے کہ جو ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے اس کے حساب سے چینج ہوتی ہے. پچھلے سال جون میں ڈالر کا ریٹ تھا 195 روپے. اس سال جون میں ڈالر کا ریٹ تھا 286 روپے. تو جب اتنا مہنگا ڈالر ہو گیا تو اس سے چینج 1 جولائی کو ہونی تھی، لیکن یہ 1 جولائی کو نہیں کی گئی اور یہ چینج ہوئی جولائی کے آخر میں. تو جولائی اور اگست دونوں مہینے کا جو ڈفرنس تھا وہ اگست میں آ گیا تھا. اور ہم نے اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ مل کے 1 مہینے کا جو ڈفرنس ہے اس کو ہم لوگوں کو کچھ ٹائم پیریڈ دے دیں کہ وہ 1 مہینے کی جگہ 2-3 ماہ میں دیں. لیکن چونکہ ہم IMF پروگرام کے انڈر ہیں تو ہمیں ان سے پرمیشن لینی پڑے گی. ہماری ان سے پچھلے کوئی 10 دن سے ڈسکشنز چل رہی ہیں اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ چیز سارٹ آؤٹ ہو جائے. جی عباسی صاحب، پھر آصف. جی ایک مجید عباسی کر لیں. دیکھیں، جیسے میں نے کہا ہم نے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کی ہے، اور یہ کام آن گراؤنڈ جا کے تو جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کرتی ہیں. ہم نے 4 صوبوں کے چیف سیکریٹریز IGs کے ساتھ مل کے اکراس پاکستان، چاہے کوئی بھی علاقہ ہو، امیر کا علاقہ ہو، غریب کا، اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو اس کے اگینسٹ ہم ایکشن لے رہے ہیں. تو بلا کسی ڈسکرمنیشن کے وہ ایکشن ہو رہا ہے. جی آصف میم ایک منٹ. آصف میم دیکھیں، جو ماضی کے معاہدے ہوئے ہیں وہ معاہدے پچھلے 20 سالوں کے اندر ہوئے ہیں. اب اس کے اندر رد و بدل تو پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ ایک قانونی معاہدے ہیں. اب ان کے اوپر اگر ہم جائیں گے، بحث کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ تو حاصل ہونا نہیں ہے. وہ معاہدے ہو چکے ہیں اور وہ معاہدے جو ہوئے ہیں اس میں انٹرنیشنل لا اپلیکیبل ہے. ہماری کوشش یہ ہے کہ ان معاہدوں کے اندر رہتے ہوئے، کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ تو نہیں کر سکتا نا کسی بھی چیز کے اوپر، پورا ملک تکلیف میں آ جائے گا. ان معاہدوں کے اندر رہتے ہوئے کس طریقے سے ہم بجلی کا برڈن کم کر سکتے ہیں، پہلی بات. دوسری بات، جو ٹرانسمیشن لائن کے کنسٹرینٹس ہیں، آلریڈی ٹرانسمیشن لائن کے اس وقت 4 پروجیکٹس کے اوپر کام ہو رہا ہے. لاسٹ ویک SIFC کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ہم نے پریزنٹیشن کی ہے، اس میں انٹرنیشنل انویسٹرز آ رہے ہیں. تو ٹرانسمیشن لائن کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے بالکل ذہن میں ہے کہ ہماری کیپیسٹی زیادہ ہے اور جو ٹرانسمٹ ہو رہی ہے وہ کم ہے. تو اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. ناظرین، گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور نگراں وفاقی وزیر توانائی محمد علی میڈیا ٹاک کر رہے تھے اور صحافیوں کے سوالوں کے جوابات بھی دے رہے تھے. اس موقع پر گورنر سندھ کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو سہارا دیا جائے. IMF کی کڑی شرائط ہیں جس کی وجہ سے ہم عوام کو ریلیف نہیں دے پا رہے، مگر ہماری کوشش ہے کہ IMF کے پروگرام میں رہتے ہوئے عوام کو ریلیف کی فراہمی کو ممکن بنایا جا سکے. اس موقع پر نگراں وزیر توانائی محمد علی صحافیوں کے سوالوں کے جواب بھی دے رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ ریکوری شروع ہو چکی ہے، چوری کرنے والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. بجلی کے نرخوں کو کنٹرول کرنے کی کاوشیں جاری ہیں.
استحकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर खान तरीन ने कसूर के सरहदी इलाके कोठी फतेह मोहम्मद के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया। पार्टी के सदर अलीम खान और दीगर कायदीन भी उनके हमरा थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम आवाम की खिदमत पर यकीन रखते हैं और उनकी बेहतरी के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनिया में सैलाब से जिन लोगों के घर मुतासर हुए हैं उन्हें नए घर बना के देंगे। IPP के सदर अलीम खान ने कहा कि सरहदी इलाकों में आवाम की मुश्किलात देखकर तशवीश हुई है, उन्हें रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान करना इलेक्शन कमीशन का काम है। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि मुल्क माशी तौर पर बेहतरी की तरफ गामजन है। अब ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो तारीख क्या अनाउंस करते हैं, कब करते हैं, कैसे करते हैं। मरदमशुमारी हो गई, मरदमशुमारी के बाद अब हल्का बंदियाँ हो रही हैं, डॉलर स्टेबल हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, पाकिस्तान के मसाइल हल होने जा रहे हैं। आपने देखा जैसे ही क्रैकडाउन हुआ ये करेंसी डीलर्स के ऊपर, पेशावर की मार्केट बंद हुई, मुख्तलिफ जो गैर कानूनी हुंडी हवाला के ज़रिए पैसे भेजे जा रहे थे, मंगवाए जा रहे थे, वो कारोबार बंद हुआ, डॉलर स्टेबलाइज हो गया, मईशत को थोड़ा संभाला मिला है, मईशत बेहतर होने जा रही है। डॉलर का रेट आपने देखा अल्लाह ताला के फजल से जब ये क्रैकडाउन हुए हैं डॉलर कितना नीचे आया। इस्लामाबाद में आप निकलें 280 की आवाज़ लग रही है, 270 की आवाज़ लग रही है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। डॉलर नीचे आ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, मईशत के हवाले से हौसला अफजा खबरें आ रही हैं। और नाज़रीन इसी के साथ ही न्यूज़ शो एट 6 से फिल वक्त इतना ही। आप हमारे साथ रहे, आपका शुक्रिया।